بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قومی اسمبلی میں پیر کی شام جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپنے خطاب میں محمد ڈیم پر اعتراض اٹھائے تو جواب میں وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل ووڈا کی تڑپ تحریک انصاف کے معیار کے لحاظ سے بھی غیر معمولی تھی۔ شہباز شریف تو یہ کہہ کر واک آؤٹ کر گئے کہ ایک حکومتی رکن نے گالی دی ہے، تاہم فیصل ووڈا نے شہباز شریف کے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے جو پہلا رد عمل دیا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کل تک تو خلائی مخلوق کی بات کرتی تھی، اب بات سپہ سالار تک چلی گئی ہے۔ شہباز شریف نے اپنے خطاب میں حکومت کی ناتجربہ کاری کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا کہ بیرون ملک سے امداد ملنے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں، ملک کو قرضے آرمی چیف کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ ایوان میں جانے سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے لیے حمایت کا عندیہ بھی دیا تھا۔ اسمبلی کے اندر اور باہر کے یہ بیانات شاید فیصل ووڈا کے لیے غیر متوقع تھے، اس لیے انہوں نے شہباز شریف کی طرف سے آرمی چیف کی تعریف پر حیرت کا اظہار کیا۔ حالیہ دنوں میں تحریک انصاف کو اس طرح کے ایک سے زائد جھٹکے مل چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے اب تک کٹر حامی سمجھے جانے والے حسن نثار کی جانب سے ٹی وی پروگرام میں عمران خان پر سخت ترین تنقید اور ان کی اہلیت پر سوالات اٹھائے جانے کے دھچکے کے اثرات ابھی زائل نہیں ہوئے۔ تحریک انصاف کے حامی دیگر تجزیہ نگاروں کے انداز بھی حالیہ دنوں میں کچھ تبدیل ہو چکے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور داخلہ شہریار آفریدی ایک ڈیڑھ ہفتے میں دوبارہ منشیات اسمگلنگ کے الزامات کی بازگشت میں آئے ہیں۔ پہلے ان کے بھتیجے کی گرفتاری کی خبر آئی اور پھر ایک زیر حراست کوکین اسمگلر نے ان کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کر دیا۔ بعض حکومتی وزراء کے بیانات بھی حیرت انگیز ثابت ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پیر کو نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا معطلی کے خلاف نیب اپیل سپریم کورٹ سے مسترد ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا، جس نے کئی لوگوں کو حیران کر دیا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قانونی طور پر بالکل درست ہے، ضمانت کی منسوخی کے لیے غیر معمولی وجوہات درکار ہوتی ہیں۔ اگرچہ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے عملی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی نواز شریف جیل میں ہی رہیں گے، تاہم یہ آدھا سچ ہے۔ سزا معطلی کے نتیجے میں مریم نواز شریف بھی رہا ہوئی ہیں، جنہیں کچھ عرصے سے مسلم لیگ کا متبادل قائد تصور کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے جیل سے رہائی کے بعد خلائی مخلوق کا بیانیہ ترک کر دیا ہے، جو مسلم لیگ نون نے جولائی 2018 کے انتخابات کے لگ بھگ اپنایا تھا۔ اگر سزا معطلی ختم ہو جاتی تو انہیں دوبارہ جیل جانا پڑتا، لیکن مسلم لیگ نون کے بدلتے نرم بیانیے کے ساتھ ان کی سیاست فی الوقت جاری رہے گی۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی جے آئی ٹی کیس میں ریلیف ملنے کے نتیجے میں انہیں سیاسی گنجائش ملتی دکھائی دے رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو ملنے والی اس سیاسی گنجائش سے تحریک انصاف کو دستیاب کھلے میدان کا رقبہ کم ہو جائے گا۔ فواد چودھری کی طرح ایک اور حیرت انگیز بیانیہ وزیر ریلوے شیخ رشید کی طرف سے آ رہا ہے۔ مشرف زیدی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹرز کو ہوشیار رہنا چاہیے، حکومت کو کابینہ کے اندر سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے اے آر وائی کے وسیم بادامی کو دیے گئے شیخ رشید کے انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید کا ہدف جہانگیر ترین، عثمان بزدار یا پرویز الہی نہیں، بلکہ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد عمر، عارف عرلوی اور عمران اسماعیل ہیں۔ یہ شیخ رشید ہی تھے جنہوں نے نومبر میں کہا تھا کہ مارچ تک جھاڑو پھر جائے گی۔ شیخ رشید نے یہ بات پی پی قیادت کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کے تناظر میں کہی تھی،
لیکن اپوزیشن رہنماؤں نے اس کی الگ تشریح شروع کر دی اور مارچ میں جھاڑو کا ہدف تحریک انصاف کو قرار دیا جانے لگا۔ وسیم بادامی کو انٹرویو میں بھی شیخ رشید نے کہا کہ جنوری، فروری اور مارچ اہم مہینے ہیں، 30 مارچ تک معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ 2019 پاکستان اور شاید دنیا کا سب سے اہم ترین سال ہے۔ پاکستان بحران سے نکل گیا تو اوپر چلا جائے گا، بحران ختم نہیں ہوا تو 180 ڈگری گر جائیں گے۔ کیونکہ تحریک انصاف حکومت میں ہے، اس لیے بحران کی ذمہ داری بھی اس پر عائد کی جاتی ہے۔ یہ باتیں بھی سنی جا چکی ہیں کہ اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو جمہوریت کی بساط لپیٹ کر صدارتی نظام نافذ کیا جا سکتا ہے۔ جواب دہ پروگرام سے معروف ہونے والے صحافی افتخار احمد کا کہنا ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ پیر کو ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ شطرنج کی نئی بازی جمہوریت بچ گئی۔ انتخابات اسی سال ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کو ہر قسم کی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون سیاسی طاقت کے طور پر باقی ہے۔